الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وقال تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوا زكاة الفطر عن كل حر وعبد صغير وكبير وذكر وأنثى أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الحديث فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر نصف ساع من قمح
وساع من تمر أو شعير أو زبيب عن كل حر وعبد صغير وكبير ذكر وأنثى أو كما قال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما تحب وترضى. نہایت واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج رمضان المبارک کا جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ کی توفیق سے ہم آج رمضان کا آخری جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہیں۔ اس رب کریم کا شکر ادا کریں جس کی توفیق سے عافیت کے ساتھ ہم نے رمضان کو پایا، اور اس کی توفیق سے اللہ کے نیک بندوں کو اعمال اور طاعات کی توفیق نصیب ہوئی، اعمال نصیب ہوئے۔ اس پر سب کو کہنا چاہیے الحمدللہ۔ نہ جانے آئندہ سال رمضان نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ کتنے لوگ، کتنے ہمارے رفقا اور احباب گزشتہ سال رمضان میں ہمارے ساتھ شریک تھے، آج وہ دنیا میں نہیں۔ آج کی مجلس میں چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہے۔ رمضان کے جو بقیہ ایام ہیں اور راتیں ہیں، ان میں ہم نے کیا کرنا ہے، اور عید پہ ہمیں کیا کرنا ہے، شریعت کے کیا احکام ہیں، اور عید کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ مختلف امور قابل وضاحت ہیں۔ ایک تاخرات باقی ہے، اور حضور علیہ السلام نے تاخراتوں کے بارے میں بطور خاص ارشاد فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی وتر من العشر الاواخر۔ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی تاخراتوں میں تلاش کیا کرو۔ شب 27ویں کی گزر چکی، اب ایک 29ویں کی شب ہے، اس شب کو بھی ضائع نہ کیا جائے۔ کیا معلوم کہ لیلۃ القدر اس سال اللہ تعالی نے 29 میں مقدر فرمائی۔ بقیہ رمضان کے 2 یا 3 روز جو باقی ہیں، یہ اختتام رمضان ہے، اور یاد رکھو اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم۔ ابتدا اچھی ہو، خاتمہ خراب ہو جائے تو ابتدا بھی ضائع ہو جاتی ہے۔ آدمی کا بھی خاتمہ اچھا ہو جائے تو پچھلی زندگی پہ کانٹا لگا دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ایک آدمی زندگی بھر نیک اعمال کرتا ہے، لیکن خاتمے سے پہلے، موت سے پہلے ایسا عمل کرتا ہے
کہ جس عمل کی وجہ سے، جس برے کام کی وجہ سے اس کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، نیک اعمال کرتے 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 جنت کے کنارے کھڑا ہوتا ہے، لیکن ایسا عمل کرتا ہے کہ جس سے جہنم میں جا گرتا ہے۔ اور ایک آدمی زندگی بھر برائیاں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، بدعملیاں کرتا ہے، لیکن وفات سے قبل ایسے نیک اعمال اللہ اسے کرنے کی توفیق دیتے ہیں، ایسا عمل کرتا ہے کہ وہ جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہونے کے باوجود جنت میں چلا جاتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ اللہ خاتمہ دیکھتے ہیں، کس کا کیسے خاتمہ ہو۔ زندگی کے خاتمے کی بھی فکر کرو، رمضان کے اچھے خاتمے کی بھی فکر کرو۔ اللہ ہمارا زندگی کا خاتمہ بھی اچھا فرمائے، خاتمہ بالایمان فرمائے، خاتمہ بالاعمال فرمائے، خاتمہ بالخیر فرمائے، خاتمہ بالحسنات فرمائے۔ اللہ برے خاتمے سے بچائیں، بری موت سے بچائیں، بے ایمانی کی موت سے بچائیں، بدعملی کی موت سے بچائیں، گناہوں والی موت سے بچائیں، بدکاری والی موت سے بچائیں۔ اللہ والوں کو خاتمے کی فکر رہتی تھی، نہ جانے خاتمہ کیسے ہو، اس لیے زندگی کی دعائیں یہی ہوتی تھی، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ کرنا، کوئی ایسا گناہ نہ سرزد ہو جائے جس سے میرا خاتمہ خراب ہو۔ ایک شخص ایک غزوے میں حضور علیہ السلام کے پاس آیا، کافر تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا تمہیں جنت ملے گی۔ اسی وقت کلمہ پڑھا اور جہاد میں کود پڑا، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اس شخص کو دیکھو، اس جنتی کو دیکھو جس نے ایک نماز کوئی نہیں پڑھی، جس نے ایک نماز کوئی نہیں پڑھی لیکن جنت میں چلا گیا۔ نماز کوئی نہیں پڑھی تھی، روزہ کوئی نہیں رکھا تھا، حج کوئی نہیں کیا تھا، زکوٰۃ کوئی نہیں دی تھی، اعمال کوئی نہیں کیے تھے، بس ایمان قبول کیا اور موت آ گئی، اللہ نے جنت نصیب فرما دی۔ ایسے ہی رمضان کے خاتمے کی فکر کی جائے، پورے 28 دن 27 دن روزے رکھے، راتوں کو تراویح پڑھی، نیک اعمال کیے، لیکن آخری دنوں میں روزہ چھوٹ گیا، شاپنگ کے اندر نمازیں چلی گئیں، عید کی خریداریوں کے اندر تراویح چلی گئی، عید کی تیاریوں کے اندر اعمال ضائع ہو گئے، اور معلوم ہوا کہ رمضان کا آخری دن خراب ہو گیا، رمضان کی آخری راتیں خراب ہو گئی، تو خطرہ ہے اس بات کا کہ کہیں رمضان کا خاتمہ آپ کے میرے حق میں خراب نہ ہو جائے۔ استقامت کا مظاہرہ کریں، بلکہ آنے والے جو لمحات ہیں یہ لمحے فکریاں ہیں، نہ جانے کہ میری عبادتیں، میری طاعتیں، میرے روزے، میری تراویح، میرے اعمال میرے خالق کو قبول ہوئے بھی ہے کہ نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ والوں کا طریقہ یہ ہے کہ وَقَلِيلٌ مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے نیک بندے ساری رات جاگتے ہیں، اللہ کے حضور گڑ گڑاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، لیکن جب سحری کا وقت آتا ہے تو ان کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ پتہ نہیں ہمارا جاگنا تجھے قبول بھی ہے کہ نہیں، ہمارے جاگنے میں وہ آداب ہیں بھی صحیح کہ نہیں۔
جو آداب ہونے چاہیے، یا اللہ ہمارے جاگنے میں، ہمارے اعمال میں ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں تو معاف کر دے۔ اس لیے جب سحری کا وقت آتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری میں ان کا استغفار بڑھ جاتا ہے، ان کی معافیاں بڑھ جاتی ہیں اور ان کی دعائیں بڑھ جاتی ہیں، ان کی توبہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کا طریقہ ہے کہ اعمال کرنے کے باوجود صبح استغفار کرتے ہیں کہ اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو تو معاف کر دینا۔ اب جب رمضان گزر رہا ہے تو ہر لمحہ ندامت ہو، ہر لمحہ آنسو بہاؤ، ہر شب آنسو بہاؤ، ہر دن تھر تھری رہے، کپ کپی رہے، خوف رہے، میرے مالک میں نے رمضان کو بے قدری سے گزار دیا، میں نے وقت کو ضائع کر دیا، میں نے اس وقت کی قدردانی نہیں کی، تو مجھے معاف فرما دے، اور باقی میرے جو لمحات ہیں انہی لمحات کو میری بخشش کا ذریعہ فرما دے۔ حدیث میں آتا ہے رمضان میں ہر روز اللہ 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرما دے، 10 لاکھ آدمیوں کی۔ اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو جتنے لوگوں کی میرے اللہ پورا رمضان مغفرت کر چکے ہوتے ہیں اتنے لوگوں کی آخری رات میں بخشش فرما دے۔ یہ فکر رہے کہ اللہ اگر اب تک مغفرت نہیں ہوئی تو آخری رات کے مغفورین میں شامل فرما دے، آخری رات کے بخشے ہوئے میں شامل فرما دے، ورنہ تو میں مارا گیا، تباہ ہوا، برباد ہوا، اس لیے کہ تیرے حبیب نے اور جبریل امین نے یہ کہہ دیا۔ حضور منبر پہ چڑھ رہے تھے خطبے کے لیے، آمین 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 کہی، اور پھر فرمایا جبریل نے بد دعا کی ہے، میں نے آمین کہی ہے، اور وہ بد دعا یہ ہے کہ جس کا رمضان گزرا اور وہ بخشش نہیں کروا سکا وہ تباہ و برباد ہو جائے، میں نے اس پہ آمین کہی، تو میں تو مارا گیا، اگر میری بخشش نہیں ہوگی تو میں تو تباہ ہو۔ اعمال بڑھ جانے چاہیے، ان آخری ایام کے اندر ادب بڑھ جانا چاہیے، زبان رک جانی چاہیے، ہاتھ رک جانے چاہیے، اعضاء گناہوں سے رک جانے چاہیے۔ آج مسلمانوں تم سے ادب چلا گیا، اب رسول اللہ کا ادب بھی نہیں رہا۔ ایک زمانہ تھا لوگ ماں باپ کے سامنے اونچا نہیں بولتے تھے، ماں باپ کے بارے میں بھی قرآن نے حکم دیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے بھی نرمی سے پیش آیا کر، ماں باپ سے بھی نرم بات کیا کر۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ استادوں کا ادب، اپنے بڑوں کا، مشائخ کا، اللہ والوں کا، علماء کا ادب، مسجدوں کا ادب، عام مسجد کا ادب۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مسجدوں میں شور کرنے سے باز آ جاؤ، لوگ مسجدوں میں شور کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کی شکلیں بدل دیں گے۔ یہاں تک وعید ہے، یہ عام مسجد کے ادب کا حکم ہے۔ اور آج کیسے مسلمان ہو، کیسے پڑھے لکھے ہو، ڈگری ہولڈر ہو، کہ نبی کے حرم میں نبی کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی کرتے ہو، چور چور کے نعرے لگاتے ہو، اور ڈرتے نہیں ہو کہ ایمان برباد ہو جائے گا۔ کائنات کی سب سے بڑی مقدس، اعلیٰ، عرفہ، احسن، اجمل شخصیت
بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر کا مصداق پیمبر، وہ پیمبر جس کے دربار میں جبریل بھی آتے تھے تو ادب کے ساتھ آتے تھے، وہ پیمبر جس کے دربار میں جوتوں کی آہٹ بھی گوارا نہیں کی جاتی تھی، نہیں کی جاتی ہے۔ آج اس روزے کے سامنے کھڑے ہو کر، او پاکستانی مسلمانوں، تمہاری کیسی تربیت ہوئی؟ تم نے حضور کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر نعرے بازی کی، تمہیں خدا کا ڈر بھی نہیں آیا، تمہیں حضور کا حیا بھی نہیں آیا۔ اے کاش کہ قوم قرآن پڑھتی ہے، قرآن نے آداب سکھائے ہیں۔ سورہ حجرات کو پڑھو، چھوٹی سی سورت ہے، حضور کے بھی آداب ہیں، معاشرے کے بھی آداب اللہ نے بیان کیے، مسلمانوں کے ایک دوسرے کے ساتھ نبھاؤ کو بھی بیان کیا۔ اس چھوٹی سی سورت کو ہی دیکھ لو، اور اگر تمہیں تمہارے لیڈر قرآن سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر اپنے ایمان کا علاج کرو، پھر تمہارا ایمان مشکوک ہے، کسی کے کہنے پر، کسی کی خوشنودی کے لیے حضور کو ستاتے ہو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو ستاتے ہیں، اللہ کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، ان پہ اللہ دنیا میں بھی لعنت کرتے ہیں، آخرت میں بھی لعنت کرتے ہیں۔ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آئے، حضور حجرے میں تھے، باہر سے کھڑے ہو کر انہوں نے آوازیں لگانا شروع کر دی، یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، محمد آؤ ہمارے پاس، محمد ہمارے پاس آؤ، ہمیں آپ سے ملنا ہے۔ حضور کی بے ادبی کا پہلو نکل رہا تھا۔ حضور کا ادب یہ تھا، دروازہ نہ کھٹکھٹاؤ، انتظار کرو، حضور خود باہر آئیں، تشریف لائیں، پھر ملاقات کرو، یہ ادب بتایا قرآن نے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ صبر کرتے اور آپ خود تشریف لاتے، ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اور اس سے پہلے فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جو رسول اللہ کے پاس شور نہیں کرتے وہی تقوی والے ہیں، وہی تقوی والے ہیں جو حضور کے پاس شور نہیں کرتے۔ وہاں تو سلام بھی اونچی آواز کرنے سے منع ہے، روزے اطہر پہ حاضری دو تو سلام بھی آہستہ سے کرو، وہاں تو پاؤں کی آہٹ بھی منع ہے۔ با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار، با خدا دیوانہ باشو با محمد ہوشیار۔ اے اللہ کا معاملہ ہو تو دیوانے ہو جاؤ، اور حضور کا معاملہ ہو تو خبردار رہو، ہوشیار رہو۔ اس لیے کہ یہاں ادنا سی بے ادبی بھی آدمی کو کافر بنا دے۔ اس لیے فرمایا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں کسی سیاسی پارٹی کا نہیں، لیکن حضور کی حرمت قربان نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارے پاس قرآن اور حضور کے علاوہ اور ہے کیا؟ حضور ہی ہمارا اول آخر سہارا ہے، دنیا کا بھی آخرت کا بھی۔ اور تم اتنے بدتمیز ہو گئے کہ میرے آقا کے روزے کے سامنے کھڑے ہو کر تمہیں شرم نہ آئی؟ اپنی سیاست کا گند پاکستان سے نکال کر تم نے حرمین میں پہنچایا، پوری دنیا میں ملک کو رسوا کیا، بدنام کیا۔ شرم کرو،
توبہ کرو ورنہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. قرآن کہتا ہے ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. جو لوگ آپ کے حجرے سے باہر، حضور کا روزہ حضور کے حجرے میں، آپ کے روزے سے باہر آوازیں لگاتے ہیں، اکثر جاہل ہیں، اکثرهم لا یعقلون، لا یعقل ہے، بے عقل ہیں. اس لیے کہ ادب کا تقاضا یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. آج بھی حضور کے روزے پہ لکھا ہوا ہے، اللہ تمہیں لے جائے وہاں، ادب کے ساتھ لے جائے. میں نے تو اپنے بزرگوں سے جب بھی کہا کہ حج پہ جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، وہ دعا دیتے تھے اللہ ادب والی حاضری نصیب فرمائے. او بے ادبو، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. میں نے تو قاسم نانوتوی کو دیکھا، پڑھا، سواری پہ سوار ہو کے آ رہے تھے، نبی کا گنبد خضرا نظر آیا تو سواری سے نیچے اتر پڑے. مجھے حیا آتی ہے، سامنے حضور کا روزہ ہے اور حضور زیر زمین آرام فرما ہو اور قاسم نانوتوی وہ سواری پہ سوار ہو کر چلے. میں نے تو امام مالک کو مدینے کا ادب کرتا دیکھا. امام مالک مدینہ میں برسہ برس رہے. ادب کا یہ عالم تھا کہ ساری زندگی مدینے میں قضاء حاجت نہیں کی، قضاء حاجت نہیں کی مدینے میں، کہ یہ مدینے کی بے ادبی ہے. 24 گھنٹے کے بعد مدینہ سے باہر تشریف لے جاتے تھے اور وہاں جا کر قضاء حاجت فرماتے تھے. اور نبی کے روزے پہ بیٹھ کر جب امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیتے، حدیث پڑھاتے، تو آہستہ آواز کے ساتھ، پست آواز کے ساتھ، کہ لوگوں نے کہا حضرت آپ آہستہ بولتے ہیں، پیچھے آواز نہیں پہنچتی، لوگوں تک آواز نہیں جاتی. امام مالک سے کہا گیا آپ ایک منادی مقرر کر دیں جو اونچی آواز کے ساتھ سبق کو دہرا دیا کرے. تو امام مالک نے انکار فرما دیا کہ یہ نبی کا روزہ پاس ہے، یہاں پر اونچی آواز سے بولنے کو امام مالک جائز نہیں سمجھتا، حدیث اونچی آواز سے پڑھانے کو جائز نہیں سمجھا. آج بھی نبی کے روزے پہ لکھا ہے اور امام مالک کہتے ہیں یہ حکم آج بھی باقی ہے. حضور کے روزے اطہر پہ چلے جانے کے باوجود آج بھی یہ حکم باقی ہے. سعودیہ کے مولوی بڑے سخت ہیں، لیکن محمد بن باز کا فتویٰ آج بھی موجود ہے کہ اللہ کا یہ جو حکم ہے نبی کے آگے اونچا نہ بولو ورنہ تمہارے اعمال ایمان سب ختم ہو جائے گا. یہ حکم آج بھی باقی ہے. بن باز کا فتویٰ ہے، امام مالک کا فرمان ہے، امت کے علماء کا فتویٰ ہے. روزے پہ کپ کپاتے ہوئے جاؤ، ڈرتے ہوئے جاؤ. میں روسیا اس قابل کہاں ہوں کہ حضور کے سامنے جا کے کھڑا ہوں. اور بھائی چپ کراؤ ان بچوں کو لایا نہ کرو ورنہ سنبھالا کرو. ایک اپنے نال بھی لاگنو بابا. یہ ادب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے. حضور کے روزے کے سامنے بولنے کی اجازت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آوازیں حضور کی آواز سے اونچی نہ کرو. ولا تجہروا لہ بالقول. یہ قرآن کہہ رہا ہے، سورہ حجرات کہہ رہی ہے ولا تجہروا لہ بالقول. اللہ کہتے ہیں حضور کے سامنے اونچا اونچا نہ بولو. اور تم نعرے لگاتے ہو، تمہیں کسی نے روکا نہیں. ویسے مدینہ 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 عاشق رسول بنے پھرتے ہو اور نبی کے روزے کے سامنے تم اپنی نفسانی بھڑاس نکالتے ہو.
ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جیسے ایک دوسرے کے سامنے اونچے بولتے ہو، پاکستان میں کھڑے ہو کر نعرے لگاتے ہو ایک دوسرے کے خلاف، حضور کے سامنے ایسا نہ کرو، ورنہ ان تحبط اعمالکم، رب ایمان بھی ضائع کر دے گا، رب نمازیں بھی برباد کر دے گا، تمہارا عمرہ بھی تمہارے منہ پہ مارے گا، اور تمہارے روزے بھی تمہارے منہ پہ مارے گا، اس لیے کہ کلمہ اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکات اچھی، نہ جب تک کٹ مرو میں خواجہ یسرب کی حرمت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ یہ آیت اتری تو ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ آئندہ میں آپ سے سرگوشی کروں گا، کان میں بات کروں گا، اونچی نہیں بولوں گا۔ یہ آیت اتری تو حضرت عمر کا طرز یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ عرض کیا میں ہمیشہ دھیمی آواز سے بولوں گا، اور ہمیشہ آہستہ آہستہ اتنی دھیمی آواز سے بولتے کہ حضور کو پوچھنا پڑتا عمر تم نے کیا کہا ہے۔ یہ ادب تھا، عمر تم نے کیا کہا ہے۔ میں نے تو اپنے حسین احمد مدنی شیخ العرب والعجم کو روضہ اطہر پر داڑھی سے جھاڑو دیتے پڑھا، سنا۔ یہ ادب تھا ہمارے اکابر کا، روضہ اطہر کا۔ تم کیا جانو دین کو، دین کا مذاق بنایا، ریاست مدینہ کا نام لے کر تم نے مدینے کی اور رسول اللہ کے حرم کی توہین کی۔ کوئی بھی کرے گا، کوئی مسلم لیگی ہو، ٹپلا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، اللہ کے نبی کے مقابلے میں اس کا بائیکاٹ کریں گے۔ ہمیں حضور کی حرمت سے زیادہ کسی کا تقدس عزیز نہیں ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بس کرو اب، بہت ہو گئی۔ پاکستان کی سیاست میں تم نے گند پھیلایا، کسی کی عزت محفوظ نہیں، ایک دوسرے کو کہتا ہے چور چور چور، دوسرا پہلے کو کہتا ہے چور چور چور۔ قرآن کا یہی درس ہے۔ میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا میں کیسے زندگی گزاروں، یہی سورہ حجرات، ذرا پڑھ لو۔ وہ نقوش قرآن ہماری چھپی ہے، بہت مختصر ہے، اسی کو پڑھ لو، تیسری جلد کے اندر ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ کلمے والوں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، کیا خبر اللہ کے ہاں وہ تم سے بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن۔ کوئی عورت کسی عورت کا بھی مذاق نہ اڑائے، یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن پہ عمل کرو۔ تم کیا جانو کہ اللہ کے ہاں جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ بہتر ہو۔ ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب۔ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ اور دوسروں کے گندے نام نہ رکھو، عیب والے نام نہ رکھو۔ کسی کو شرابی کہنا منع ہے، کسی کو چور کہنا منع ہے، کسی کو ڈاکو کہنا منع ہے۔ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا۔ ہاں کوئی چور ہے، فورم موجود ہے، جاؤ آواز اٹھاؤ، عدالتیں موجود ہیں، جاؤ آواز اٹھاؤ۔ الناس علی دین ملوکہم۔ جب لوگ حکمرانوں کا طریقہ اختیار کرتے، جب سے یہ تمہارے حکمران ناعاقبت اندیش حکمران آئے، تمام سیاسی پارٹیوں کے، قوم بھی بدتمیز بن گئی، گھر گھر لڑائی ہے، کسی بڑے کسی چھوٹے کو بڑے کا احترام نہیں رہا، کسی بڑے کو چھوٹے پہ شفقت نہیں رہی، لوگ منصب کا احترام کرنا چھوڑ گئے ہیں، اور یہ ریت تمہارے سیاستدانوں نے اور حکمرانوں نے ڈالی ہے۔ ایک فضا بنائی جاتی ہے، ہم یہ تماشا ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں لیکن چپ رہتے ہیں، ہم غیر سیاسی ہیں۔ آپ میرے مقتدی ہیں، میں نے تو آپ سے بھی کبھی نہیں کہا کہ فلاں کو ووٹ دو اور فلاں کو نہ دو، کہا ہو تو مجھے بتاؤ، لیکن دل ضرور جلتا ہے۔ ایک دوسرے پہ بہتان
तोहमतें। कल के चोर होते हैं, आज के हुक्मरान होते हैं, आज के हुक्मरान होते हैं, कल चोर बनते हैं। अदालतें नहीं मानती चोर हैं, इदारे नहीं मानते चोर हैं, और तुम चोर 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 एक दूसरे को कहकर कौम को ये दर्श देते हो। हर छोटा बड़े को चोर कहता है, हर बेटा बाप का गुस्ताख बन गया है, बीवी शौहर की गुस्ताख बन गई है, शागिर्द उस्ताद का गुस्ताख बन गया है। मुआशरे के अंदर अदम तहम्मुल आ गया, अदम बर्दाश्त आ गया, हौसला चला गया, सबर चला गया। लोग माओं को गोलियां मार रहे हैं, लोग बापों को गोलियां मार रहे हैं, लोग अपनी औलादों को कत्ल कर रहे हैं। आज पड़ोसी पड़ोसी का दुश्मन है, बीवी शौहर शौहर बीवी की दुश्मन बन गई। इसके जिम्मेदार मौलवी नहीं है, इसके जिम्मेदार तुम सियासतदान हो। हमें ताने देते थे तुम कौम को लड़वाते हो। किसी देवबंदी ने किसी बरेलवी को ये कभी नहीं कहा, किसी बरेलवी ने किसी देवबंदी को इस तरह का लहजा कभी नहीं इख्तियार किया। ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? मेरे पीछे जुमा पढ़ने वाले 30-30 साल से मेरा बयान सुनने वाले लोग यहां मौजूद हैं। कभी हमने इस तरह की गुफ्तगू की? तुम सियासतदान माहौल खराब कर रहे हो, कौम की तरबियत तुमने बिगाड़ दी। कहीं ऐसा ना हो कि पूरी कौम तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो जाए। बकवास बंद करो। किसी के मुंह पे स्याही फेंकी जा रही है, किसी के मुंह पे बच्चों का गंदा पेपर फेंका जा रहा है। ये एक दूसरे के लिए तुम निशान इबरत हो। नवाज शरीफ के मुंह पर किसी ने स्याही फेंकी थी, इमरान खान के मुंह पर कतर में किसी ने बच्चे का पोटी वाला गंदगी वाला पेपर फेंका था। अभी भी तुम्हें अकल नहीं आती। और फिर मदीने में हुजूर के रोज़े के सामने उल्टा लटकाना चाहिए ऐसे बदमाशों को। साबित बिन कैस हुजूर के सहाबी हैं। जब ये आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बाज़िकुम बाज़ा। घर बैठ के रोने लग गए। हुजूर ने पूछा, वो साबित नहीं आ रहा भाई, क्या बात है? बताया गया हजरत वो तो घर में बैठा रो रहा है। क्यों रो रहा है? वो कहता है मेरी तो आवाज कुदरती तौर पे ऊंची है, मैं तो हुजूर के सामने ऊंचा ऊंचा बोलता रहा हूं, मेरे आमाल ज़ाया हो गए, बर्बाद हो गए, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये खौफ था सहाबा में, ये अदब था सहाबा में। हुजूर ने बुलवाया साबित को, फरमाया साबित तू क्यों परेशान होता है? ऐश्ता हमीदन यईशु हमीदन व यमूतु शहीदन व यदखुलुल जन्नह। हुजूर ने फरमाया साबित से कह दो जिंदगी इसकी मुबारक गुजरेगी, मौत इसको शहादत की मिलेगी, ये जन्नत में दाखिल होगा। ये अदब वाला है, अदब की वजह से डर रहा है, हुजूर के आदाब का लिहाज रख रहा है, इसकी बरकत ये होगी यईशु हमीदन व यमूतु शहीदन व यदखुलुल जन्नह। प्यारी प्यारी जिंदगी गुजारेगा, शहादत की मौत नसीब होगी, जन्नत में दाखिला होगा। हुजूर ने फरमा दिया। और हुजूर एक बात फरमा दें तो ये कैसे मुमकिन है कि वो पूरी ना हो? वो कैसे मुमकिन है कि पूरी ना हो? हुजूर का विसाल हो गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक का दौरे हुकूमत था। और मेरी बात समझ में आ रही है? नबी के हुकूक के लिए कोई राजी हो कोई नाराज हो, बात खरी करेंगे, हमारा किसी से लेना देना नहीं है। सिद्दीक अकबर का जमाना आया, डाकू खड़े हो गए खत्म नबूवत के। खत्म नबूवत का इनकार, रसूलुल्लाह की कुर्सी पे कब्जा करना है। खत्म नबूवत का मिंबर हुजूर का है, और जो कोई ये कहता है कि नहीं नहीं मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी नबी है,
مسیلمہ کذاب بھی نبی ہے، گویا وہ حضور کی کرسی پر منصب پر مسیلمہ کو بٹھانا چاہتا ہے، غلام احمد قادیانی کو بٹھانا چاہتا ہے، اور جو نبی سے نبی کی کرسی چھیننا چاہے، صدیق اکبر کا امت کا اجماع اور فتویٰ ہے، اس سے بڑا غلیظ کافر کائنات میں کوئی نہیں۔ ختم نبوت کا منکر کون ہے؟ اونچی آواز سے بولو، اونچی آواز سے بولو، ڈرتے کیوں ہو؟ ختم نبوت کا منکر کون ہے؟ کافر ہے۔ امریکہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے جب تم کافر کہتے ہو، اس لیے تمہارے حکمرانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، کر کچھ نہیں سکتے تمہارے جوتے کے ڈر کی وجہ سے۔ صدیق اکبر نے جہاد کا اعلان کر دیا منکرین ختم نبوت کے خلاف، مسیلمہ کذاب کے خلاف۔ جنگ یمامہ ہوئی، یمن کے اندر ہے یمامہ کا علاقہ، صحابہ کود پڑے اس جنگ میں، 500 قرا صحابہ، قاری صحابہ اس جنگ میں شہید ہو گئے، ختم نبوت کے نعرے پر، ختم نبوت کے عنوان پر قربان ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جس مشن پر 500 صحابہ نے، قرا صحابہ نے، اور 1200 کل صحابہ تھے، 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا ہو، اس ختم نبوت کو چھوڑ دیا جائے، تم حکمرانوں کے اقتدار کے لیے کبھی ہی نہیں ختم نبوت پر سودے بازی کی جائے گی، کبھی نہیں کی جائے گی۔ ہر حکومت آتی ہے قادیانیوں کو نوازتی۔ اب یہ شہباز شریف آیا، اس نے آذربائیجان میں قادیانی سفیر لگا دیا، اور وہ قادیانی سفیر وہاں کے اسٹوڈنٹس کو سفارت خانے میں بلا کر قادیانی بنا رہا ہے، اور ان سے کہا جا رہا ہے، لیکن شہباز شریف کی کان پہ بھی جو نہیں رینگ رہی۔ یہ سب حکمران ایک جیسے ہیں، اقتدار میں آتے ہیں تو انہیں خدا بھی بھول جاتا ہے، رسول بھی بھول جاتا ہے۔ میں کوئی لیگی نہیں ہوں، نہ کوئی پی ٹی آئی کا ہوں، نہ پیپل پارٹی کا ہوں۔ ثابت ابن قیس بھی شہید ہو گئے، حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ ادب رسول کی وجہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی وجہ سے انہیں حضور نے یہ پیشین گوئی کی تھی، یعیش حمیداً ویموت شہیداً ویدخل الجنہ۔ ثابت بن قیس، تو اتنا با ادب ہے، تجھے میرے ادب کی اتنی فکر ہے کہ بیٹھا رو رہا ہے، گھر میں زاریاں کر رہا ہے، رب کو تیرا رونا، تیرا ادب اتنا پسند آیا، زندگی بھی مبارک گزرے گی، موت بھی شہادت کی ملے گی، جنت کا داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ حضور نے جنت کی پیشین گوئی کی، یمامہ میں ثابت بن قیس شہید ہو گئے۔ سبحان اللہ کا، اللہ مجھے آپ کو بھی شہادت کی موت دے، آمین کہہ دو، کہہ دو۔ موت آ جانی ہے، لوگ روڈوں پہ بھی مر جاتے ہیں، اللہ اپنے دین کے لیے، اللہ ختم نبوت کے لیے، اللہ اپنے دین کے احکام کے لیے ہمیں موت دے دے تو اس سے اچھا سودا اور کیا ہوگا۔ شہید ہو گئے، حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ بابا یہ اعزاز ملتے ہیں ادب کی برکت سے، ادب کی برکت سے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ حضور کا ادب ہے، حضور کے ورثاء علماء کا ادب ہے، علماء کو بھی بک بک نہ کیا کرو، بکواس نہ کیا کرو۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں علماء کی غیبت نہ کرو، ان کا بڑا کڑوا گوشت ہوتا ہے، چبا نہیں سکو گے، مارے جاؤ گے۔ حافظ قرآن کا ادب کرو، اس کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں۔ عالم کا ادب کرو، اس کے سینے میں اللہ کے نبی کا دین ہے، اس وجہ سے اس کا احترام کرو۔ بابا غلاف قرآن پر میرا بھی ہو، اسی کو بھی چومتے ہو۔ یہ حافظ، قاری، عالم، مولوی، ان کے سینے میں اللہ کا قرآن ہے تو یہ اوپر غلاف ہے، اگر اس کا احترام کرو گے تو قرآن کی وجہ سے کرو گے۔ فلاں مولوی ایسا ہے، فلاں مولوی، تو ٹھیکیدار ہے، اپنے اعمال کی فکر کر۔
مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے تیری بکری کو چوری کی؟ اس ملک کی بدقسمتی ہے، میڈیا جسے چاہے نیک نام بنا دے، جسے چاہے بدنام بنا دے، جسے چاہے اس کو سیاہ کو سفید کر دے، سفید کو سیاہ کر دے۔ اپنے گریبان میں جھانک، اپنے اعمال کی فکر کر۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے آپ میں غور کرو۔ ادب کرو، احترام کرو، ماں باپ کا احترام کرو، استادوں کا احترام کرو۔ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر بچے ماں باپ کو خبطی سمجھتے ہیں۔ آج سکولوں میں، کالجوں میں تعلیم پڑھائی جا رہی ہے، سکھائی نہیں جا رہی، تربیت نہیں ہے۔ کالجوں کے بچے اپنے استاد کو دھکے دیتے ہیں، استادوں پہ آواز کستے ہیں۔ اپنا نصاب تعلیم پر غور کرو، نظام تربیت لاؤ۔ آج تربیت ملک میں نہیں رہی، پڑھے لکھے جاہل پیدا ہو رہے ہیں۔ افسر بن کر باپ کو اپنے دفتر سے اس لیے نکال دیتے ہیں کہ یہ دھوتی پہن کے آیا، لوگ کیا کہیں گے، ڈوب کے مر جا۔ تجھے جو ملا تیرے باپ کی وجہ سے ملا، تیری دنیا تیرا باپ ہے، تیری آخرت تیرا باپ ہے، اور تو باپ کا گستاخ اس لیے بنتا ہے کہ تو ایک افسر بن گیا، بیوروکریٹ بن گیا۔ باپ باپ ہوتا ہے۔ ثابت ابن قیس شہید ہو گئے، حضور کی پیشین گوئی پوری ہو گئی۔ اور سنو، کسی کو خواب میں جب شہید ہوئے تو انہوں نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، قیمتی لباس ہوتا ہے، لوہے کا لباس، بلٹ پروف جیکٹ کی طرح لوہے کی زیرہ پہنی ہوئی تھی۔ کسی نے چورا لی، مر گیا ہے، کسی کو کیا پتا، اتار لی زیرہ، اتار کر لے گیا اپنے خیمے کے باہر، ایک جگہ چھپا دی۔ اب یہ توجہ سے سننا جو بات میں کہہ رہا ہوں، ادب کی برکات، ادب ادب کہتے ہیں جو علماء کا ادب کرتا ہے اللہ اس کی نسل سے عالم تیار کرتے ہیں، جو علماء کا بدتمیز ہے، گستاخ ہے، اس سے اور اس کی نسل سے علم دین کیا ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ گستاخ دین سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں تو امریکہ کی انویسٹمنٹ ہے، مولویوں کو بدنام کرو، تہمتیں لگاؤ، الزام لگاؤ، کہو مدرسوں میں دہشت گردی ہو رہی ہے، یہ ملا زکات خور ہیں، ہمیں تانے دیتے ہیں، بدنام کرتے ہیں۔ آج تم بھی پوچھتے ہو زکات مدرسے پہ لگتی ہے؟ ارے احمد، حضور نے زکات خرچ ہی طلبہ پہ کروائی تھی۔ قرآن نے زکات طلباء قرآن کے طلباء پہ خرچ کرنے کا حکم دیا۔ للذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھو، اللہ نے کہا زکات صدقات میرے صفہ کے قرآن پڑھنے والے طلباء پہ خرچ کرو، طلباء پہ خرچ کرو۔ اور یہ سیٹ صاحب دکان پہ بیٹھ کر فتوے دیتا ہے مدرسے پہ تو زکات نہیں لگتی، واہ مفتی صاحب۔ اور حکومت کی کوشش ہے کہ کوئی مدرسوں کو چندہ نہ دے تاکہ یہ خود بند ہو جائیں قرآن کے مدرسے۔ اور جس دن یہ قرآن کے مدرسے بند ہو گئے، نماز پڑھنے کے لیے ترسو گے، تمہیں کوئی جمعہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، تمہیں کوئی جنازہ پڑھانے والا نہیں ملے گا، تمہیں کوئی طلاق کا مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا، کوئی تمہیں حلال اور حرام کا مسئلہ بتانے والا نہیں ملے گا۔ شکریہ ادا کرو ان مولویوں کا جو روکھی کھاتے ہیں، سوکھی کھاتے ہیں، تمہارے چوکیداروں سے کم ان کی تنخواہیں ہیں، اور یہ مجاہدہ کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ کر ساری رات دین کا مطالعہ کرتے ہیں،
دین کو پڑھاتے ہیں، آپ کے بچوں کو عالم، مفتی، قاری، حافظ بنا کر آپ کی دنیا، آپ کی آخرت سنوارتے ہیں، آپ سے اجرت نہیں مانگتے، فیس نہیں مانگتے، رات کے 12 بجے مسئلہ پوچھتے ہو، مفت مسئلہ بتاتے ہیں، ان کی جوتیاں اٹھاؤ تو بھی تم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، باتیں کرتے ہو۔ وکیل سے مفت مشورہ لے کے دیکھو، ڈاکٹر سے مفت مشورہ لے کے دیکھو، اور مولوی کبھی آپ سے فیس نہیں مانگتا، وقت دیتا ہے آپ کو، جان کھپاتا ہے آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے ایمان کے لیے۔ یہ ہمارے مدارس کا نظام تعلیم ہے، نظام تربیت ہے۔ ثابت ابن قیس رضی اللہ عنہ خواب میں کسی کو ملے، کہا یہ جو بات میں تجھے کہہ رہا ہوں اسے خواب سمجھ کر چھوڑ نہ دینا، میری بات پہ عمل کرنا ہے تو نے، توجہ ہے، حوالہ پیش کر سکتا ہوں، ذمہ دار مولوی ہوں، ذمہ دار آدمی ہوں، میں تجھے ایک بات کہہ رہا ہوں اسے خواب سمجھ کے چھوڑ نہ دینا۔ خالد بن ولید کے پاس جانا، اس سے کہنا میری شہادت کے بعد میری زرہ ایک شخص نے اتاری ہے، اور وہ زرہ لشکر کے بالکل آخر میں ایک خیمہ ہے، نشانی یہ ہے کہ اس خیمے کے باہر گھوڑا بندھا ہوا ہے، اور وہ گھوڑا اپنی رسی میں یوں چکر کاٹ رہا ہے، وہاں پر میری زرہ پڑی ہے، اور اس کے اوپر فلاں فلاں سامان رکھا ہوا ہے، وہ زرہ برآمد کی جائے، خواب سمجھ کر یہ نہ چھوڑ دینا، جا کے خالد بن ولید کو میرا پیغام دینا۔ اس شخص نے خالد بن ولید کو جا کے پیغام دیا۔ امیر لشکر تھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے آدمی بھیجا لشکر کے بالکل آخر میں، آہا، نشانی پوری ہو گئی، گھوڑا بندھا ہوا تھا، گھوم رہا تھا، تلاشی لی، زرہ نہ ملی، اچانک دیکھا سامان پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹایا، نیچے سے زرہ نکل آئی، نبی کے ادب کی برکت دے شہادت بھی ملی، اور شہادت کے بعد ان کے ورثاء کا جو سامان تھا اللہ نے اس کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا، یہ ادب کی برکت، سبحان اللہ نہیں کہتے۔ اور سنو، ختم نبوت کی برکت، ختم نبوت پہ جان دینے کی برکت، اسی کو خواب میں یہ بھی کہا کہ جب تم مدینہ جانا تو مدینے جا کر امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرا پیغام دینا، اور کہنا میں نے فلاں 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 کا قرض دینا ہے، میرا قرض ادا کرے۔ آہا، اللہ والے کا اللہ قرض بھی یوں ادا کروا دے، مقروض کی بخشش نہیں ہے، شہید ہی کیوں نہ ہو۔ آپ سے پوچھا ایک صحابی نے، حضرت شہید کے سارے گناہ معاف ہے؟ آپ نے فرمایا سارے گناہ معاف۔ وہ جا رہا تھا، اس کو دوبارہ بلایا، بلا کے کہا شہید کے سارے گناہ معاف ہیں، قرض معاف نہیں ہے، قرض معاف نہیں ہے۔ شیرآباد والوں، قرض دینے کی نیت سے لیا کرو اور کوشش کیا کرو قرض نہ لو، حضور نے منع کیا ہے بغیر مجبوری کے قرض نہ لو۔ اور تمہیں پیسے بڑھانے کے لیے قرضے لینے کا شوق ہے، کچا مکان بنا لو، قرض نہ لو، کوٹھیاں بنانے کے لیے قرض، ایاکم والدین، حضور نے فرمایا اپنے آپ کو قرض سے بچاؤ۔ کیوں؟ فَإِنَّهُ ذِلَّةٌ بِاللَّيْلِ وَمُذِلَّةٌ بِالنَّهَارِ، قرض رات کی ذلت ہے، دن کا اندھیرا ہے، یہ دن کو اندھیرا کر دیتا ہے۔ حضور نے قرض سے پناہ مانگی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والحرم والمغرم 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 والمأسم وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ یا اللہ مجھے قرضے کے چڑھ جانے سے محفوظ فرما، مجھ پہ قرضہ نہ چڑھے۔ یہ مسئلہ بھی آپ کو بتاتا چل،
لیکن قرضہ ہو جاتا ہے، انسان ہے. فرمایا فلاں فلاں کا قرضہ ادا کر دیں اور میرا فلاں فلاں غلام آزاد ہے. علماء نے لکھا تاریخ میں ایک ہی شخصیت ہے، ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی وفات کے بعد، جن کی شہادت کے بعد ان کی وصیت کو پورا کیا گیا. صدیق اکبر تک یہ پیغام پہنچا اور صدیق اکبر نے ثابت ابن قیس کی اس وصیت کو پورا کیا. یہ اعزاز حضور کے ادب کی برکت سے ہے. اللہ ہمیں با ادب بنائے. آج کے بعد کسی کو چور نہ کہا کرو، کسی کو عیب نہ لگایا کرو. قرآن نے منع کیا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب نہ دو. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، قرآن ہے. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برے نام، ایمان کے بعد عیب لگانا، ایمان کے بعد دوسروں پر کیچڑ اچھالنا بری بات ہے. رب قرآن میں کہہ رہا ہے، قرآن پر آؤ. اور حدیث میں آتا ہے جو کسی کو اس کے کسی گناہ کی وجہ سے تانا دیتا ہے، جب تک اللہ اس کو اسی جرم میں مبتلا نہیں کرے گا موت نہیں آئے گی. کسی کو چور کہو گے تو خطرہ ہے خود چور بنو گے. کوئی ہے واقعتاً چور تو تم بھی چور بنو گے اگر اس کو چور 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 کہو گے. آداب سیکھیں. بس آخری بات، عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا ضروری ہے. دیکھو کچھ بدنی باتیں کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، رمضان پورا تم نے روزے رکھے، بدنی عبادت ہے. بدن یہ ہمیں جسم کس نے دیا؟ بولو اللہ نے دیا. اس کا شکرانہ ہے اللہ کے سامنے جھک جائے. اس کا شکرانہ ہے کہ اللہ کے لیے روزہ رکھے. اس کا شکرانہ ہے ذکر کرے جسم. اس کا شکرانہ ہے قرآن کی تلاوت کرے زبان. بدن اللہ نے دیا، جسم اللہ نے دیا، صحت اللہ نے دی، جوانی اللہ نے دی، زبان اللہ نے دی، کان اللہ نے دیے، آنکھیں اللہ نے دی، دل اللہ نے دیا، دماغ اللہ نے دیا. ایک چیز بھی نہ ہوتی بیکار ہو جاتے. اس کا شکرانہ ہے، اس کے در پہ جھک جا. روزانہ 5 وقت نماز پڑھا کر، صرف رمضان میں نہیں. رمضان میں تجھے ٹریننگ دی گئی ہے، ہسپتال میں رکھ کر مریض کو ٹریننگ دی جاتی ہے، یوں دوائی کھانی ہے، ان ٹائموں پہ دوائی کھانی ہے. پھر گھر بھیج دیا جاتا ہے احتیاط بتا کر. تمہیں بھی رمضان میں اللہ نے ماحول دیا، پورا سال نماز پڑھنی ہے، پورا سال اللہ کی روکی ہوئی چیزوں سے رکنا ہے. یہ ٹریننگ کے لیے رمضان آیا ہے. مال کس نے دیا ہے؟ بتاؤ جلدی بات ختم کرو. مال کس نے دیا ہے؟ اللہ نے. اللہ اپنے دیے ہوئے میں سے حکم دے رہے ہیں خرچ کرو، زکات دو. زکات فرض ہے. لمحہ فکریہ ہے، 80% 90% مسلمان زکات ہی کوئی نہیں دیتے. اور قرآن کہتا ہے جو زکات نہیں دیتا وہ بخیل ہے. بخیل، میں بخیل کسی کو کہوں غصہ لگے گا، آپ کہیں غصہ لگے گا. رب کہتا ہے یہ بخیل ہے. اور رب کہتا ہے اس بخیل سے کہہ دو جس پیسے کی تو نے، زیور کی تو نے، اور بینک بیلنس کی تو نے، اپنے کاروبار کی تو نے زکات نہیں دی، یہ کاروبار، بینک بیلنس، پیسہ کل سام بنا کر تیرے گلے میں رب ڈالیں گے. اور حضور نے فرمایا یہ تیری بادشاہوں سے پکڑے گا اور کہے گا انا مالک و انا کنزک، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. ایک ایک پائی کی زکات نکالو. مال کا شکرانہ ہے، مال پاک ہو جائے گا. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، رب نے کہا میرے حبیب ان سے زکات لو، ان کو پاک کر دو. زکات سے پاک ہو جائے گا مال، ورنہ مال ناپاک ہے. اس لیے مولوی تم سے کہتے ہیں زکات بھی نکالا کرو. یہ فرض ہے زکات. اور جس نے زکات دے دیا اس کا مال محفوظ ہو گیا. من ادا زکات مالہ فقد ذهب عنہ الشر. بھائی یہ میں لیکچر دے رہا ہوں، کلاس ہے، اس کو تقریر نہ سمجھو، سبق سمجھو، اس لیے ٹائم اوپر ہو گیا. یہ ہمارے پورے سال کے لیے سبق ہے، مرنا بھی ہے ہم نے. الحمدللہ اس فقیر کو کوئی روایتی تقریریں، رٹی رٹائی تقریریں نہیں آتی.
दो चार मौजू याद कर लिए और कान पे हाथ रखा और रावड़ी लगाई और खत्म। आपने भी वाह वाह कर दिया, नाल पैसे उते घुले ने। वो मौलवी तुम्हें अच्छे लगते हैं, पैसे भी उन्हें देते हो। हम फकीरों को तो खत्मों पे पानी को नहीं पूछता। तो क्या कह रहा था? ज़कात फर्ज है, सदका फितर वाजिब है, कुर्बानी वाजिब है, सदका फितर भी दो, अपनी फसलों का उशर भी निकालो, ये फसलों की ज़कात है। वातू हक़्क़हू यौम हसादी, अल्लाह कहते हैं जब फसल की कटाई का मौका है तो उसी दिन इसका हक दे दो, अल्लाह का हक दे दो। 20वां हिस्सा उशर है, गंदम, कपास, जौ, बाजरा, चावल, धान, जो भी काश्त करते हो, हत्ता के घास में भी उशर है, दरख्त काटते हो, दरख्तों में भी उशर है। ये मसले तुम्हें कोई नहीं बताता। अल्लाह का हक दो। और सदका फितर वाजिब है हर उस शख्स पर जो साहिब निसाब हो, और जो साहिब निसाब हो वो ज़कात ले नहीं सकता। ज़कात बोलो ले। आज हर बंदा ज़कात के लिए हाथ फैलाता है। खुदा का खौफ करो। हुजूर ने फरमाया जो मुस्तहिक नहीं है और वो ज़कात लेता है, सवाल करता है, कल क़यामत के दिन उठेगा, उसके जिस्म पर गोश्त नहीं होगा, हड्डियों का ढांचा होगा। लालच ना करो। ये एक बड़ा अलमिया है। लाखों पति लोग भी ज़कात वसूल करने के लिए तैयार बैठे। ये एहसास प्रोग्राम था, ये बेनजीर प्रोग्राम, कितने पैसों वाले लोग ले रहे हैं। ज़कात खैरात का पैसा है। अकल करो। मुफ्ती आजम मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स को देखा, पैसे वाला आदमी, लेकिन जरूरत पूरी नहीं होती। कहने लगे कि इसकी एक ही वजह है कि ये ज़कात लेता है, मुस्तहिक नहीं है, ज़कात लेता है इसलिए कभी जिंदगी में पूरी पड़ती ही नहीं है। ज़कात निकालो, फितरा दो। हर वो शख्स, ज़कात का निसाब अलग है और फितराने का निसाब अलग है। सुनो, हर वो शख्स जिसके पास 52 तोले चांदी हो या 7.5 तोले सोना हो, या कुछ चांदी हो कुछ सोना हो, या कुछ सोना हो कुछ पैसे हो, जिनकी कीमत 52 तोले चांदी को पहुंच जाए, 80,000 के लगभग बनता है, या घर में जर इस्तेमाल से जायद बिस्तर, बर्तन, कपड़े, चारपाइयां, मशीनरियां इतनी हैं जिनकी कीमत 52 तोले चांदी यानी 80,000 रुपए को पहुंच जाती है। आपका एक मकान है और एक वैसे प्लाट पड़ा हुआ है, आपका एक दूध का जानवर है और बाकी जानवर इसके अलावा हैं, आप साहिब निसाब है। ये 80,000 की कीमत को पहुंच गए, आप साहिब निसाब है। अगर आप पर कर्ज नहीं है, अगर इतना कर्ज है जो आपके सारे माल से बढ़कर है, फिर आप पर फितराना नहीं है, फिर आप ज़कात ले भी सकते हैं। वरना जिस पर फितराना है उस पे कुर्बानी है, और जिस पे फितराना और कुर्बानी है वो ज़कात ले, बोलो, ज़कात ले नहीं सकता। यह मसला समझाना जरूरी था। अब अगर आप पर फितराना वाजिब है, एक मकान में रिहायश है, एक किराए पे दिया हुआ है, एक सवारी की छूट है, एक से ज्यादा मोटरसाइकिल है, एक से ज्यादा कारें हैं, आप साहिब निसाब हो। अब आप पर कुर्बानी वाजिब है, आप पर फितराना वाजिब। फितराना अदा करो अपनी तरफ से, बीवी की तरफ से, छोटे बच्चों की तरफ से, जेरे किफालत बच्चों की तरफ से, अपने मां बाप की तरफ से फितराना अदा करो। यह वाजिब है। हुजूर चाहते ये हैं। पूछा गया हजरत फितराना क्या है? फरमाया तुम्हारे रोजों की तहारत है, रोजों में जो ऊंच नीच रह गई फितराना उसको पाक कर देगा। और गरीब का खाना है, गरीब भी ईद तुम्हारी तरह करे, वो भी अच्छा खाना खाए, वो भी अच्छे कपड़े पहने। और फितराना हुजूर के जमाने में 4 तरह से दिया जाता था। गंदम आटे से, उस वक्त गंदम आटा बहुत कम था, महंगा था, इसलिए वो आधा सा था, यानी 1.25 सेर, जिसको 2 किलो आजकल कहते हो। अगर गंदम से फितराना देना हो तो हमारे इस इलाके में आटे और गंदम के रेट के हिसाब से 110 रुपए पर एग, 110 रुपए। घर में 2 मियां बीवी हैं 220, 3 बंदे हो 330, घर में 4 बंदे हो 440,
5 बंदे हो 550, 6 बंदे हो 660, 7 बंदे हो 770, 8 बंदे हो 880, 9 बंदे हो 990, 10 आदमी हो तो 1100। हिसाब भी मैं आपको बना के दे दूं, आपको कैलकुलेटर ना निकालना पड़े। दूसरा, सदका फित्र अदा किया जाता था किशमिश से, और वो 3.5 सेर। अल्लाह ने जिनको वुसअत दिया वो किशमिश से निकाले। किशमिश की कीमत के मुताबिक फितराना 1550 रुपए पर कस है। एक आदमी का 1550, 2 आदमियों का 3100, 3 आदमियों का 48, 3 आदमियों का 4650, 4 का 6200, 5 का 7750, इसी तरह। तीसरा फितराना होता है खजूर से, और खजूर तकरीबन 910 रुपए केजी हो। 3.5 सेर खजूर, 3.5 सेर खजूर की औसत कीमत हमने निकाली है 910 रुपए। तो एक आदमी का 910 रुपए, 2 का 1820 रुपए। और चौथा फितराना अदा किया जाता था जौ से, और जौ की कीमत भी तकरीबन गंदम से कुछ ज्यादा है। 210 रुपए एक आदमी का जौ से फितराना बनता है। ये फितराना उन्हीं को देना जाएगा जिनको ज़कात देना जाएगा। ज़कातें भी फितराना भी अदा कर दो ईद से पहले पहले। और उसका बेहतरीन मसरफ आपका ये इदारा भी है, जामिया फारूकिया भी। अगर आपने गरीबों को देना है तो यहां 150 से ज्यादा, 250 गरीब, बेवा और यतीम बच्चों को हर माह राशन मिलता है। पता है आपको? 20 किलो आटे से लेकर माचिस तक घर की जरूरत का सारा सामान गरीबों की ये इदारा खिदमत कर रहा है। बीमारों को देना है। यहां अस्पताल में 4000 मरीज हर महीने मुफ्त दवाई लेते, 5000, 4000। गुर्दे फेल मरीजों की डायलिसिस की 2 शिफ्टें पहले थी, आज पहली से तीसरी शिफ्ट शुरू हो रही। 1 महीने का हमारा डायलिसिस और अस्पताल का खर्च 15 लाख रुपए है तकरीबन। आंखों के मुफ्त ऑपरेशन होती है। और ये जो तालीमी इदारा है आपके पंजाब का, अल्हम्दुलिल्लाह नामवर इदारा, पिछले साल 1800 से ज्यादा तलबा तालिबात यहां पढ़ते, 950 आदमियों का एक वक्त खाना। बाबू 3000 मन के करीब तो गंदम लगती है, 40 मन हर महीने चावल लगते हैं। हफ्ते में अगर 2 दफा हम चावल बनाएं, कोई हमें गवर्नमेंट नहीं देती। 13-14 लाख महीने में अमले की मामूली तनख्वाहें हैं, और तुम जिंदगी में एक दफा वलीमा करते हो, 1000 बंदा नहीं बुलाते। यहां 1000 बंदा सुबह, 1000 बंदा शाम खाना खाता है, आपके तामुन से। लेकिन मसला वही है, मीडिया ने और मीडिया के शैतानी अहल एजेंडों ने मदरसों को कि तुम्हें करीब नहीं लगने दिया। आके देखो ना कैसी खिदमत हो रही है, दुनिया में इसकी मिसाल दिखाओ। तुम्हारे सरकारी अस्पताल से ज्यादा मरीजों की खिदमत हम कर रहे हैं। वहां अरबों का बजट है, और यहां कितने कम पैसों के साथ हम निजाम चला रहे हैं। हर साल 50 के करीब आलिम आलमात, 60 से ज्यादा हाफिज तैयार हो रहे हैं। अब मुफ्ती तैयार हो रहे हैं। तखस्सुस फी उलूम अल हदीस वल इफ्ता शुरू है। तो बेहतरीन तालीमी इदारा, तामीरात हो रही हैं आपके सामने, करोड़ों रुपए लग चुके हैं इन तामीरात पर, अभी काम जारी है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, अपनी ज़कात, अपने सदक़ा फितर और अपने अतियात अपने इस मरकज में जमा करवाएं। लोग आपसे कहेंगे बाबा वो मदरसा तो देता है। भाई कोई देता है तो हम आगे देते हैं, हम तो लेटर बॉक्स है। बिजली पीछे से आएगी तो पंखा चलेगा, और अगर पीछे से कनेक्शन ही कट जाए तो पंखा तो बंद हो जाना है। इसलिए इस प्रोपेगेंडे में ना आया करो। जिनकी गंदुम है वो उछोड़ दे। कितने अफसोस की बात है, हम अब तक तकरीबन 750 मन गंदुम पैसों से खरीद चुके। अगर आप तामुन करते तो हमें गंदुम खरीदनी तो पड़ती, ये बाकी मसारिफ में खर्च होती। तो गंदुम अपना उशर भी जमा कराएं, भट्ठे वाले हजरात ईंटें दें, सीमेंट वाले हजरात सीमेंट दें। मुझे कल हमारे ठेकेदार साहब यहां बैठा हो गया कहीं, वो दिलावर खां बैठा है, उसने मुझे कहा कि 10 ट्राली अगर हमें मिल जाती तो ईद से पहले हमारी ये चुनाइयां मुकम्मल हो जाती।
اب آپ اگر ایک ایک ٹرالی، رات میں نے اڈے والی مسجد میں اعلان کیا، تقریباً 3-3.5 ٹرالیاں کچھ احباب نے کہہ دی رمضان کا آخری جمعہ آپ بھی صدقہ کر لو، کچھ سیمنٹ اور کچھ اینٹیں اپنے اپنے دن میں لے لو، اپنے گھر کے لیے اینٹیں، ایک دیوار گر جائے کتنی ٹرالیاں گراتے ہو؟ اور یہاں اللہ کے لیے اگر صدقہ کرو گے تو اللہ آفات سے بچائے گا۔ تو آپ سے اپیل کرتا ہوں، ابھی چندہ نہیں کر رہا، بس میں نے کہہ دیا جس نے جو دینا ہو نماز کے بعد یہاں بھی جمع کرا سکتا ہے، دفتر میں بھی بار سٹال لگا ہوا ہے بھائی طالب علم بتائیں، بار سٹال لگا ہوا ہے، دفتر میں بھی جمع کرا سکتے ہو، یہاں بھی جمع کرا۔ عید کی نماز انشاءاللہ ہماری 7 بجے ہوگی عیدگاہ کے اندر، 6:15 بجے بیان شروع ہوگا، اور کل رات تراویح کے بعد یہاں تراویح کا بھی ختم ہے، خلاصۃ القرآن یہاں ہوتا ہے، جو تراویح پڑھی جاتی ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا بھی ختم ہے۔ تو 2 ختم ہو گئے، الفاظ کے بھی معانی کے بھی، سب حضرات آئے، اور ہر طاق رات میں یہاں معتکفین کے ساتھ ہماری اصلاحی مجلس ہوتی ہے، اللہ کے فضل سے رات بھی دیر تک مجلس رہی، بیان ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، معمولات اذکار ہوتے ہیں، دعا ہوتی ہے۔ تو کل رات 29ویں کی شب کو یہ سارے معمولات ہوں گے، آپ سب حضرات تشریف لائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔